اگر کوئی بندہ فلسطین جہاد کے لیے جانا چاہتا ہو، اس کو گھر اور ریاست کی طرف سے اجازت نہ ملے تو شریعت کیا کہتی؟ کیا کرے گا جا کے؟ کیڑا ہے کیا کرنا کیا کرے گا؟ کوئی ڈنڈا چک کے جاؤ گے، کوئی گن چک کے جاؤ، کیا کرو گے؟ کیڑا جہاد؟ دیکھیں یہ اسلام کے لبادے میں لپٹا ہوا بیڑیا اسلام کے عظیم فریضہ جہاد پر کس طرح تمسخر کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ اور مسلمانوں، میں تم کو ایک بات بتا دوں، یہود و نصارہ کو تکلیف تمہاری نمازوں سے نہیں ہے، ان کو پریشانی تمہارے روزوں سے نہیں ہے، ان کو اگر خوف ہے تو اس جذبہ جہاد سے ہے جس کو ختم کرنے کے لیے وہ بلینز ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھو کہ کس طریقے سے امت کے جوانوں کو تزلزل میں ڈال رہا ہے، ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ کیا اس نے بدر کا واقعہ نہیں پڑھا؟ کیا اس نے نہیں پڑھا کہ 1000 کے لشکر کے مقابلے میں وہ 313 نہتے نہیں تھے تو کیا تھے؟ کتنے گھوڑے تھے ان کے پاس؟ کسی کے پاس اگر تلوار تھی تو کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، اور کوئی گھوڑا تھا تو اس کے پاس تلوار نہیں تھی، اور کچھ ایسے تھے جن کے پاس وہ بالکل ہی نہتے تھے، اور وہ 1000 کے لشکر میں کے مقابلے پر کس وجہ سے کھڑے ہو گئے؟ وہ بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر۔ تو یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ میں 313 لے آیا، اب تو ہماری مدد کر، تو ہماری طاقت بن۔ تو اس سے پوچھیں پھر رب نے مدد کی کہ نہیں کی؟ اگر معاذ اللہ اس کی تھاٹ اپنائی جاتی تو پھر جو بدر میں 313 کا جانا 1000 کے مقابلے میں، تو وہ کس طرح یہ درست مان سکتا ہے؟ امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے 72 نفوس، جو 72,000 غالباً جو یزیدی تھے، ان کے سامنے کس وجہ سے اترے؟ تو وہ کیا نہتے والی بات نہیں تھی؟ تو یہ کون سی تبلیغ امت مسلمان کو پڑھا رہا ہے؟ اس کا ایک روپ دیکھیں اور اس کا دوسرا روپ دیکھیں کہ یہ جذبہ جہاد کو ہی ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پلانٹڈ شخص ہے اور یہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہاد نہیں کرتے اس حال میں کہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے تمہارے منتظر ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ایک لاجیکل میں بات آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی کسی شخص کے والد پر کچھ لوگ حملہ کر دیں اور اس کا بیٹا کیا یہ سوچے گا اس وقت کہ کیا میں تو نہتا ہوں اور میں تو اپنے والد کی مدد نہیں کر سکتا؟ یا والد اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کبھی یہ چیز سوچتا ہے؟ نہیں، وہ فوراً اس مشکل میں، اس آزمائش میں بے خطر کود پڑتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے۔ تو دوستو، امت مسلمہ تو ایک جسم کی مانند ہیں، اور جو لوگ بھی جہاں بھی فلسطین کو کسی لحاظ سے بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ اور یہ تو اس جیسے شخص کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ یاد رکھ لو مرزا انجینئر، جہاد اسلام کی طاقت ہے، پاور ہے اسلام کی، اور تم جیسے جو خوارج ہیں وہ اس طاقت کو کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتے، اور اس طاقت کے آگے بڑے سے بڑی طاقت وہ ٹھہر نہیں سکتی۔